بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ تنگ جینز کا استعمال نہ کرو، چہل قدمی ضرور کیا کرو، ادرک والی چائے ضرور پیا کرو۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی تک جوان نظر آؤ گے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور تو جا سکتے ہو، مگر جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں بلکہ جمع کریں، واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زنجر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ۔ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کا موٹیویشن کم ہو جائے گا اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل کرنے کی نشانی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کرتا ہے اور کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی اور پرسکون آتی ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں۔ اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ پاپ کارن
صحت مند ترین چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ ناخنوں پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں، بلغم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا لیا کریں، کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں پتا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک نہیں سوتے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں جاگتے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا دکھائی دے گا۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز میں سفر ہی نہیں کیا۔ معدے کو زندگی بھر درست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ ناظرین، زیتون کے تیل میں پیاز کو اچھی طرح جلا کر اس تیل کا 1 قطرہ کان میں ڈالنے سے ریشہ ختم ہو جاتا ہے اور کان ٹھیک سے سننے لگ جاتے ہیں اور کان کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا جائیں، اوپر سے دودھ پی جائیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑے جیسی طاقت دیتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑی والا مت پہنیں بلکہ چھوٹا جوتا پہنیں۔ سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے نشانات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش کھایا کرو۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں، اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہار منہ لیموں سونگھ لینے سے سر کا درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کے ناک میں بال آ جائیں وہ چنبیلی کا تیل ناک میں لگایا کریں۔ خون کی کمی کو آلو بخارا فوراً دور کرتا ہے۔ ایلو ویرا کا رس گرم کر کے چہرے کے دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ گائے کا دودھ ابال کر پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔